پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب کا اور ان کے سیکرٹری کا اور آپ سب بھائیوں کا جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، اسپیشلی سدھیر چودھری صاحب لہجہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے جتنے دوست جنہوں نے آج یہ پریس کانفرنس ارینج کرائی، اور آپ سب نے ماشاءاللہ بڑا بھرپور یہاں پہ آئے، شمولیت کی اور ہمیں کور کر رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اپوزیشن گروپ ہے بزنس مین پینل بی ایم پی، انہوں نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ الزام لگائے اور کچھ غلط بیان کیا چیزوں کو. تو اس کی کریکشن کے لیے اٹ واز مینڈیٹری فار اس کہ ہم بھی پریس کانفرنس کر کے جو ہمارے عوام ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ووٹرز ہیں، ہماری ایسوسیشن اور چیمبرز ہیں، اور آپ جو میڈیا کمیونٹی ہیں، ان کو اصل حقیقت بتائیں. آج بزنس مین پینل جو ہے وہ 3 سال سے فیڈریشن میں برسر اقتدار گروپ ہے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں جو پاکستان کی انڈسٹری کا، جو پاکستان کی ٹریڈ کا حال ہوا ہے، ایف پی سی سی آئی نے اور بی ایم پی جو رولنگ گروپ ہے، انہوں نے کیا آواز اٹھائی ہے اور کیا ریلیف دینے کے لیے اقدام اٹھائے گئے ہیں. میرا تو سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے فیڈریشن سے کہ جو ہیں وہ علیحدہ سے رولیں. کیا پچھلے جب کہ آپ کی 3 سال کی یہ ایک ہے جب کہ آپ نے چارج لیا ہوا ہے فیڈریشن کا، کون سے آپ لوگوں نے لیٹرز لکھے ہیں، کون سی ایسوسیشنز، کون سی چیمبرز کو آپ لے کے گئے ہیں؟ آپ کا کام ہے بزنس مین کو ریلیف دلانا، کیونکہ آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ ہمارے ووٹ سے وہاں پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے مینڈیٹ سے، بزنس کمیونٹی کے ووٹ بینک سے آتے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ آپ نے ریزولوشن کرنا ہے ایشوز کا اور بیٹرمنٹ آف دی ٹریڈ کے لیے کرنا ہے. تو یہ سب سچویشنز آپ کے سامنے ہیں. جیتنے کے بعد یہ کون سی چیمبرز میں گئے ہیں، کون سی ایسوسیشنز میں گئے ہیں، کیا انہوں نے کام کیا بی ایم پی والوں نے، وہ پوری بزنس کمیونٹی جانتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی چیز سے یہ گھبرا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے اس الیکشن کے اندر بزنس کمیونٹی نے اپنا جواب ان کو بیلٹ سے دینا ہے اور ان شاء اللہ یو بی جی کو جتانا ہے. اب میں آتا ہوں پریس کانفرنس کے حوالے سے. ایک میں نے پریس کانفرنس دیکھی بزنس مین پینل کی، جس میں انہوں نے ایک لیٹر کا ذکر کیا کہ ڈی جی ٹی او صاحب نے ان کو لیٹر لکھا. اب یہ وہ لیٹر ہے، یہ آپ میں سے میکسیمم جرنلسٹ نے پڑھ بھی لیا ہے، پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بھی اس لیٹر کو پڑھا ہے. مجھے بتائیے اس میں کیا غلط چیز پوچھی گئی ہے ڈی جی ٹی او صاحب کی طرف سے؟ بجائے اس کا جواب دینے کے آپ ایک اگریسو پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس اگریسو پریس کانفرنس میں نہ صرف آپ گورنمنٹ کے اس آفیسر کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ منسٹرز کو بھی بیچ میں لے کے آتے ہیں، کیئر ٹیکر کیبنٹ کو بھی بیچ میں لے کے آتے ہیں. اگر انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے فارمیشن کی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی نان اسٹیک ہولڈرز کو، تو کیا غلط کیا؟ آپ جواب دے دیں اگر آپ نے نہیں کیے. آپ سے اگر انہوں نے فائنینشیل بات پوچھی ہے کہ آپ نے ایکسیڈنگ 1 ملین کیا کیا اپروولس دی ہے، آپ اگر کلین ہے تو آپ اس کا جواب دیں. آپ اس کو میڈیا میں لے کے آ رہے ہیں، ایک بندے کو آلریڈی آپ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو دس از ناٹ دی وے. تو ہمارا کام تھا یہاں پہ اگر 25% کے اوپر انٹرسٹ لے کے انہوں نے بلڈنگ بنائی ہے، تو اتنے ہائی ریٹ آف بوروئنگ کے اوپر کیوں وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے؟ ہائرنگ اگر انہوں نے کوئی کی ہے، اگر غلط نہیں ہے تو ڈی جی ٹی او کو جواب دے دیں. اس میں اتنی ہیو اینڈ ٹرائی کرنے کی کیا بات ہے؟ ڈی جی ٹی او جو ہے وہ ہر ٹی او کو لکھتا ہے لیٹر، آڈٹ بھی کراتا ہے، چیزیں بھی مانگتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے بزنس مین کہ بزنس کمیونٹی کے ریلیف کے لیے پچھلے 3 سال میں بی ایم پی نے کیا کیا ہے؟ ورسٹ اکنامک حالات کی طرف ہم آگے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایپیکس باڈی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا بزنس کمیونٹی کے لیے، اور آج ہم اس نتیجے پہ آ چکے ہیں. دوسرا میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پریس کانفرنس کو سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے جو آنریبل کامرس منسٹر ہیں ان کا نام لیا کہ جی ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں. کس چیز پہ ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وی شوڈ بی ہیپی ایز اے بزنس مین. میں تو بڑا خوش ہوں کہ پہلی دفعہ ایک انڈسٹریلسٹ، ایک پراپر جینوئن ایکسپورٹر کامرس منسٹر بنا ہے پاکستان کا. اور جو پاکستان کا ویژن $80 بلین ایکسپورٹ ہے، اس کے لیے وقت کی نیڈ آف دی آور ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو آگے لے کے آئیں، ایکسپورٹرز کے ہاتھ میں، پراپر بزنس مین کے ہاتھ میں چیزیں دیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح پرسنل اٹیک کرنا چاہیے تھا ایک کامرس منسٹر کے اوپر جس کا اس فیڈریشن کی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے مڈ سلنگنگ کی
ایک پنجاب کے جو منسٹر ہیں انڈسٹریز کے ان کے اوپر. تو میں ایک خود بھی ٹریڈر ہوں, ایک انڈسٹریلسٹ ہوں. یہاں پہ بھی جتنے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں پورے پنجاب کے, آپ میڈیا والے بھائی, میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ پنجاب کے کسی انڈسٹریلسٹ, کسی ٹریڈر, کسی ایسوسیشن سے پوچھ لیں کہ ایس ایم تنویر صاحب کو جب کسی نے بھی کام کا ہے انہوں نے آؤٹ آف وے کام کیا ہے, اور کام کرنے کے بعد رپورٹ بیک کی ہے. اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ بزنس کمیونٹی کو کیوں مل رہے ہیں. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں, ایک انڈسٹریز کا منسٹر ہے, وہ بزنس کمیونٹی کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ کس کو اور ملے گا تو اس نے بزنس کمیونٹی کو نہیں مل رہا. تو آئی تھنک یہ بڑی غلط مڈ سلنگنگ ان کی طرف سے کی گئی ہیں, اور سمپل ایک یہ لیٹر ہے, اس لیٹر کا جواب دینا بنتا ہے, نہ کہ پریس کانفرنس کر کے چیزوں کے پیچھے چھپنا بنتا ہے. میں ڈیمانڈ کروں گا جی آج اوپنلی پبلکلی, میں بھی جی بی ممبر ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا, کہ جو فیڈریشن کے اسٹیٹ ہے اس وقت فوری طور پہ وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کیا جائے جو آ کے فیڈریشن کے افیئرس کو دیکھے, اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن فوری طور پہ اپوائنٹ کر کے, جو اس سال دسمبر میں الیکشن ہے, اٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ انڈر دی سپرویژن آف این انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ بزنس کمیونٹی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, میرا کوئی ایسا پرسنل ان کے ساتھ گرجز نہیں ہے کسی بھی طرح کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپیکس باڈی کے اندر جب تک ٹرو ریپرزنٹیشن آف دی بزنس کمیونٹی نہیں آئے گی, آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور ہم اس وقت ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہیں, وار فوٹنگس کے اوپر ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور ٹھیک کرنے کے لیے ٹرو ریپرزنٹیشن آف دی بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس کے بعد ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں یو پی جی پنجاب کے, اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عامر طاہر باجوہ صاحب, وہ بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے بعد ان کو طرف مائک دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کو السلام علیکم. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, فیئر الیکشن, اور اس طرح کے الیکشن نہیں جس طرح گاندھی کے الیکشن سے یہ مسئلے اقتدار میں ہیں, اور ایک فیئر انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا آڈٹ. ہمارا جو مطالبہ ہے کہ آپ الزام تراشی کے بجائے اپنے نگران میں جھانکیں اور ایک فیئر الیکشن ہونے دیں. یہ الیکشن کیوں نہیں ہونے دیں؟ اور نمبر 2, یہ آڈٹ کیوں نہیں کروا؟ ایک من پسند کمپنی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آڈیٹر ہے, اور اپنی مرضی سے اسی کمیٹی کے جو منٹس ہیں ان میں چینجز کرتے ہیں, جس کے لیے بار بار ان سے گزارش کی گئی ہے. تو یہ میری بزنس کمیونٹی سے اور آپ سے یہ درخواست ہے, اور میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے, ٹریڈ منسٹر صاحب سے, اور سی ایم پنجاب سے, کہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر مقرر کیا جائے, انڈیپینڈنٹ ایک شخص کو مقرر کیا جائے جو فیڈریشن آف پاکستان کے انتظامات کو سنبھالے اور ایک انڈیپینڈنٹ اور فیئر الیکشن کا انعقاد کرائے. یہ سب سے اہم مطالبہ ہے, اور اسی مطالبے پہ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اپنا اور ہمیں اپنا پتہ چلے گا. بہت شکریہ باجوہ صاحب. ہمارے یہاں پہ کئی دفعہ ای سی ممبر ہے فیڈریشن کے, اور ای سی ممبر طاہر ملک صاحب بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے ابھی باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ میں کیونکہ پرانا 3 دفعہ کا ای سی ممبر رہ چکا ہوں, اور وہاں کا ایک ٹریڈیشن ہے, وہ یہاں عام چیمبرز کی طرح نہیں ہے کہ ای سی کو جو ہے وہ ڈمی کر کے تو صرف پریزیڈنٹ ایکشن لیا کرتا تھا. فیڈریشن میں ہمیشہ ای سی کی میٹنگ ہو کے اس میں ہر چیز کی اپروول لی جاتی تھی. انہوں نے اسی کو جو چیمبر میں یہ کرتے رہے ہیں کہ اسی کو ڈمی کیا, اور جو پریزیڈنٹ نے اور ایس بی سی نے جو کرنا ہے وہ کر لیا. اس میں ڈی جی ٹی او صاحب سے پرزور اپیل کروں گا کہ نمبر 1 ایک تو ایڈمنسٹریٹر وہاں پر مقرر کیا جائے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کسی کو بھی پیسے کھلا کے آڈٹ کو اپنے طرف کر سکتے ہیں. اور دوسرا کیو سی آر ریٹڈ کمپنی جیسے کے پی ایم جی ہے یا اور دوسرے ہیں, اس طرح کی کمپنی سے آڈٹ کروایا جائے
کہ یہ اتنے بڑے فائنینشیلز اس میں ڈسپیوٹس نکلیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. سو اس میں پرزور اپیل ہے ڈی جی ٹی او سے کہ وہ اس کے لیے آرڈرز کریں. تھینک یو. کوئی کویشچنز ہیں اگر میڈیا کے تو وی آر اوپن فار کویشچنز. اگر کوئی کویشچن آنسر سیشن میں کویشچن کرنا چاہتا ہے. سر جی یہ بتا دیں کہ اگر وہ آپ کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ نہیں مانتے چلے جی نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی آپ نے الزام قائم لگائے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرواتے. تو اس کا آپ کیا چیز نہیں کراتے جی؟ سوری نہیں کرواتے تو آپ کی ڈیمانڈ ہے نہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے سر کہ فیڈریشن فوری الیکشن کی ہم بات نہیں کریں. ہم بات یہ کریں کہ جو ٹائم پہ الیکشن ہونا ہے دسمبر میں وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت وہ الیکشن ہونا چاہیے. ہم یہ ڈیمانڈ کریں. جی سامنے ابھی یہ پتہ لگا تھا کہ آپ کی طرف سے جو یہ الزام سامنے آ رہا ہے کہ جو اس وقت فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مبینہ طور پر جو 2 کروڑ روپے کی ادائیگیاں ایسی کی ہیں جو کہ قواعد اور ضوابط سے ہٹ کے ہیں, اس کے اوپر تو یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ درست ہے آپ کا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جہاں تک ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج مجھے اس طرح کی بات کا نہیں پتا کہ کسی پہ تو مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا گیا یا کچھ کہا گیا. ہم تو سمپل یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر ڈی جی ٹی او نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ڈی جی ٹی او نے آپ سے 8 پوائنٹس کا جواب مانگا ہے. آپ وہ 8 پوائنٹس کا اپنا جواب دیں, ٹھیک ہے, جو ایک لیگل وے ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ پریس کانفرنس کر کے آپ الزام عائد کر رہے ہیں ڈی جی ٹی او کے اوپر اور ان نیسیسریلی آپ پروونشل منسٹر انڈسٹریز اور کامرس منسٹر کو آپ اس کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. آپ بھی تو کیئر ٹیکر منسٹر رہے ہیں, آپ بھی تو اس وقت بی ایم پی کے ہیڈ تھے. تو بات یہ ہے سمپل سی کہ جو بندہ انٹرفیئر کر ہی نہیں رہا آپ اس پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں. پہلی بات اٹ از ویری کلیئر, مجھے نہیں پتا کیا فائنینشیل ارریگولیرٹی وہاں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. ڈی جی ٹی او نے لکھا ہے فائنینشیل ایکسپینڈیچر ایکسیڈنگ 1 ملین جو ہوا ہے اس کا 100,000 اس کا آپ صرف جواب ان کو دے دیں. اور اگر انہوں نے اس کو جواب دے دیا ڈی جی ٹی او کو اور سیٹسفیکٹری جواب ہے تو وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے اس کے اوپر. اچھا یہ بڑے سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیٹر کا کو جواب بھی دے دیا ہے, لیکن اس کو اعتراض یہ تھا کہ جناب یہ کامرس منسٹر فیڈرل اور پروونشل انڈسٹری منسٹر جو ہے یہ مداخلت کر رہے ہیں. تو آپ اصولی طور پہ وہ مداخلت کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ بات کی بات نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ابھی اپنی اسپیچ کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جو ایک انڈسٹریز کا منسٹر ہے پنجاب کا وہ انڈسٹریلسٹ کو نہیں ملے گا یا وہ ٹریڈر کو نہیں ملے گا تو اس نے کس کو ملنا ہے؟ یہ کیا مداخلت ہے اس کے اندر؟ پاکستان فیڈریشن کا نہیں, میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. میں نے کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ کی ہے. سوال سن لینا, سوال سن لیں گے لائن جواب دے دیں گے. جی جی بہت سوال یہ ہے کہ اصولی طور پر وہ پاکستان فیڈریشن کا پریزیڈنٹ یہ الزام لگا رہا ہے کہ فیڈرل کامرس منسٹر اور صوبائی انڈسٹری منسٹر مداخلت کر رہے ہیں, تو کیا اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے مداخلت کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی بھی نہیں کر رہا مداخلت. یہ تو ان کی سیلف ایزمپشن ہے کہ مداخلت لوگ کر رہے ہیں. آپ کامرس منسٹر ہیں یا آپ انڈسٹری, آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ہو رہی؟ ہم کیسے کہہ آپ سکتے اصولی بتائیں کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو وقت پہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈی جی ٹی او سے ہماری درخواست ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن کمیشن بنائے اور الیکشن کروا دے. جی فاخر بھائی. رام صاحب آپ کی بزنس اسمبلی میں ایک وزیر نے الزام لگایا کہ فیڈریشن کے کچھ لوگ اسمگلنگ میں بھی انوالو ہیں. آپ اس میں ایکسپلین کریں گے کہ بزنس کمیونٹی میں کیا ایسا واقعہ ہے اسمگلنگ میں انوالوڈ ہے. جو اسمگلنگ میں انوالو ہے. بزنس خواجہ آصف نے یہ بات کہی ہے کہ فیڈریشن کے لوگ اسمگلنگ میں انوالو ہیں. ایک بندہ نہیں کوئی بندے نہیں بول رہے. آپ نے ان کا پورا بیان سنا تھا یہ میرے پاس ریکارڈ ہے. تو آپ کو پتہ ہے پھر جن کے بارے میں انہوں نے بیان دیا تھا جن کے بارے میں تو انہوں نے تو جو صاحب اقتدار ہے فیڈریشن کے ان کے بارے میں ساری بات کی تھی. یہ تو آپ نے بھی سنا ہے, پوری میڈیا نے سنا ہے, اور انہوں نے قومی اسمبلی میں اس کا جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ یونائٹڈ بزنس گروپ پاکستان کی طرف سے تھی, یو بی جی کی طرف سے, اور جو 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی وہ بی ایم پی کی طرف سے تھی. اسی کے جواب میں تھی کہ انہوں نے جو الزامات لگائے اور جو انہوں نے بتایا کہ قانونی یا غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ پاکستان میں فیڈریشن کی سیاست ہو, چیمبر کی سیاست ہو,
نہ تو فیڈریشن کے لوگ پاکستان کی تاجر برادری کے لیے پچھلے 2-3 سال میں کوئی کام کر سکے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری سٹریس میں رہی ہے اس طریقے سے پاکستان کی تاجر برادری لوگوں کے کام ہی نہیں کروا سکی، اور وہ حالت آپ کے سامنے، اگر یہ لوگ کام کرواتے ہوتے تاجر برادری کے ایسوسیشنز کے تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ امپورٹر بھی پریشان ہے، انڈسٹری بھی پریشان ہے، اور کاروباری والے لوگ جو ہیں ان کا کاروبار دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ تو جب وہ خود لوگ بی ایم پی والے ایز اے نگران منسٹر تھے، چیزیں تھیں تو سب سیٹل تھا، 5-6 سال انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی ہر چیز کو انجوائے کیا ہے۔ اب جب ان کا دور نہیں رہا تو دوسری یو بی جی کے لوگوں کو ایز اے نگران منسٹر بنایا گیا ہے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی ہے، جبکہ یہ خود دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے خود آئے تھے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ وہ پاکستان میں فیڈریشن کی سیاست میں اور لاہور چیمبر کی سیاست میں کس طرح انہوں نے گرپ کی تھی، کس طرح وہ آئے تھے۔ تو یہ تو وقت سدا کسی کا ایک نہیں رہتا، کبھی وہ تھے کبھی آج یہ ہیں، لیکن ان کے سارے الزامات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کوئی بھی ان کا الزام ٹھیک نہیں تھا۔ جو نگران وفاقی وزیر ہیں اور صوبائی وزیر ہیں، پاکستان کی تاجر برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی جو بہترین کاوشیں ہیں اس وقت مشکل حالات میں پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے، ایکسپورٹ کو اوپر لے جانے کے لیے پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی ان کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم پی کے جو الزامات ہیں وہ صرف ایک جیلسی ہے اور ذاتی حیثیت کے الزامات ہیں، اس میں تاجر برادری بالکل بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اکنامک رپورٹنگ، اکنامک بیٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ریگولیٹر کا کیا کام ہے؟ ریگولیٹر کا کام ہے کہ جتنی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن ہو، ٹیکسٹائل ہو، چیمبر ہو، کوئی چیز ہو، ریگولیٹر کے انڈر گورن ہوتی ہیں، اور ریگولیٹر جو ہے وہ فائنینشیل کویسچننگ بھی کر سکتا ہے، وہ پروگریس رپورٹ بھی پوچھ سکتا ہے، وہ مینجمنٹ آڈٹ بھی کر سکتا ہے۔ ریگولیٹر نے ان سے 8 سوال پوچھے، بجائے وہ 8 سوال کا جواب دینے کے انہوں نے ریگولیٹر کے اگینسٹ پریس کانفرنس کر دی، ہمارے گروپ کو فضول میں بیچ میں ساتھ لے آئے، پھر منسٹرز کے اگینسٹ بھی بولنے لگ پڑے۔ میں نے تو آج بھی آپ دیکھیں یہی بات کی ہے کہ یار پچھلے 3 سال سے جو اکانومی کے حالات ہیں، کیا انہوں نے ریلیف دلوانے کی کوشش کی ہے بزنس کمیونٹی کو؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ایف پی سی سی آئی کی کوئی انٹرونشن دیکھی ہے ریلیف دلانے کے لیے فار دی بزنس کمیونٹی اینڈ فار دی ٹریڈرز؟ دوسرا یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ انڈسٹریز منسٹر کیوں مل رہا ہے انڈسٹریلسٹ کو، کیوں ٹریڈر کو مل رہا ہے؟ تو آپ جب انڈسٹریز منسٹر تھے آپ نہیں ملتے تھے ٹریڈر کو؟ جو انڈسٹریز منسٹر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس نے بزنس کمیونٹی کو ملنا ہے، ان کے مسائل حل کرانے ہیں، دیٹ از اٹ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.